ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کے سرخیوں پر۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ابوجا میں نائجیریا کے صدر کے ساتھ بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ کلیدی ساجھیداری کا لیا جائزہ اور باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر کیا تبادلہ خیال۔ مختلف محکموں میں خالی پڑی اسامیوں کو پر کرنے کی سرکار کی کارروائی جاری۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو۔ کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر عبدالواحد قریشی کا انتقال۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے رنج و غم کا کیا اظہار۔ اور بھارت کے پہلے طویل دوری کے ہائپر سونک میزائل کی کامیاب آزمائش۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور نائجیریا کے صدر بولا احمد تینوبو نے آج ابوجا میں بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے دو طرفہ کلیدی ساجھیداری کا جائزہ لیا اور باہمی تعلقات کو وسعت دینے کے نئے راستوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نائجیریا کے ساتھ کلیدی ساجھیداری کو کافی ترجیح دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع، توانائی، ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم اور کلچر ایسے شعبے ہیں جن میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی کافی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی اور قزاقی جیسے چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے نائجیریا میں رہنے والے بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی خطاب کیا۔ واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نائجیریا کے دورہ دارے پر کل رات ابوجا پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ گزشتہ 17 برس میں بھارت کی کسی وزیراعظم کا نائجیریا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ انہیں ابوجا شہر کی کنجی بھی پیش کی گئی جو نائجیریا کے عوام کی جانب سے وزیراعظم کے تئیں اعتماد اور احترام کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ سرکار طلباء کے لیے جدید سہولیات اور ہر ایک کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے مساوی مواقع دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے۔ موصوف نے گورنمنٹ ڈگری کالج دمہال ہانجی پورہ کلگام میں جدید طرز کے کثیر المقاصد سپورٹس ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں قائم تمام کالجوں کو سینٹرز آف ایکسلنس کے طور ترقی دینے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے یہاں کے نوجوانوں کے لیے مختلف مواقع مہیا کرنے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے کہا کہ سرکار عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں مختلف محکموں میں خالی پڑی اسامیوں کو عنقریب ہی بڑھتی ایجنسیوں کے ذریعے پر کرنے کے حوالے سے کارروائی جاری ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کالج اعجاز بشیر بھی موجود تھے۔ ایگریکلچر پروڈکشن، دیہی ترقیات اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں ہارٹی کلچر سیکٹر کو فروغ دینے اور زرعی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے وعدہ بند ہے۔ موصوف نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی اور چند ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہاں کی 70 سے 80% آبادی کسی نہ کسی طریقے سے ہارٹی کلچر سیکٹر سے جڑی ہے اور اس سیکٹر جموں کشمیر کی اقتصادیات میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار مختلف اقدامات کے تحت اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو با اختیار بنانے کی پہل کر رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو اعتماد میں لا کر انہیں فیصلہ سازی کے عمل میں شریک بنایا جائے گا تاکہ اس سیکٹر کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس دوران ہارٹی کلچر محکمے کے کتابچے کو بھی جاری کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی جماعت نے ابتدا سے ہی جموں کشمیر کی انفرادیت، شناخت اور کشمیریت خصوصاً یہاں صدیوں سے قائم بھائی چارے کی روایت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا ہے۔ موصوف نے آج جموں میں مختلف تقاریب کے دوران پارٹی کارکنوں اور لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ اس سے قبل موصوف نے جویل چوک جموں میں بابا گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ تقریب پر بھی حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی یہ کوشش ہے کہ پنجابی زبان کو بھی آئین کے شیڈول میں شامل کیا جائے۔ موصوف نے اخنور میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر عبدالواحد قریشی آج صبح سکم سورا میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے 2004 سے 2008 تک کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد وہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے پہلے وائس چانسلر تعینات کیے گئے جہاں انہوں نے 5 سال تک اپنے فرائض انجام دیے۔ پروفیسر عبدالواحد قریشی کی میت کو ان کے آبائی گاؤں کنڈی کرنا میں سپرد لحد کیا گیا۔ اس
معروف ماہر تعلیم کے انتقال پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے رنج و غم ظاہر کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر عبدالواحد قریشی کا انتقال تعلیمی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ ان کے انتقال پر جن اہم شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ان میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزراء سکینہ اتو اور جاوید احمد ڈار، پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان، یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ناصر اقبال، تدریسی و غیر تدریسی عملہ اور طلبہ، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ، ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر شاہد رسول، رجسٹرار پروفیسر محمد افضل زرگر، فیکلٹی، غیر تدریسی عملہ، اسکالرز اور طلبہ شامل ہیں۔ دوردرشن نیوز کے سربراہ قاضی محمد سلمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شبیر احمد ڈار اور نیوز ایڈیٹر مدثر امین نے بھی پروفیسر عبدالواحد قریشی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ یہ میرا استعفیٰ۔ کیوں؟ سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر۔ اوکے؟ مجھے یہاں کا واسطو پسند نہیں ہے۔ راکٹ سائنس سیکھنا ہے۔ مجھے بالی ووڈ میں جونیئر آرٹسٹ کا رول ملا ہے سر۔ سر میرا کوئی مذاق ہے کیا؟ ایک سے ایک گھٹیا ریزن دے کے ریزائن کر رہا؟ آپ نے موہت کو HIV کے کارن جاب سے نکالا تھا، وہ نہیں تھا گھٹیا ریزن؟ بھید بھاؤ ان کے ساتھ کیجئے جو HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ موہت، میرا استعفیٰ۔ کیا یہاں کا باس ٹھیک نہیں ہے یار؟ سوری یار، کام کیجئے آپ لوگ۔ HIV ایڈز اپنے پن کو نہیں مار سکتا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں محمد شاہد سلیم ڈار نے آج منی سیکریٹریٹ میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی کریڈٹ لنکڈ اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں اور اہلکاروں سے کہا کہ وہ مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو دوگنا کریں۔ موصوف نے کہا کہ انتظامیہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے اور زرعی سیکٹر کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر انہوں نے زرعی سیکٹر میں دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے اور سبھی اسکیموں کے مؤثر عمل آوری یقینی بنانے کی اہمیت اجاگر کی۔ آڈٹ دیوس 2024 کے سلسلے میں سری نگر میں قائم پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل جموں کشمیر کے دفتر نے کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں ماحول کے تحفظ کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو حساس بنانے کے لیے شوہر آفاق ڈل جھیل میں آڈٹ رن اور صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اس دفتر سے وابستہ کئی ملازمین نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ جواب دہی، شفافیت اور بہتر انتظامیہ کو فروغ دینے میں کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے سال 2021 سے ہر برس 16 نومبر کو آڈٹ دیوس منایا جاتا ہے، جبکہ 17 سے 21 نومبر تک آڈٹ ہفتہ منایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں متعلقہ دفتر کے اہتمام سے اس آڈٹ ہفتے کے دوران مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سال 2024 میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کو یاد کرنے کے لیے آج ٹینک پورہ بائی پاس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ورلڈ ڈے آف ریممبرنس فار روڈ ٹریفک وکٹمز کی مناسبت سے اس تقریب کا اہتمام کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن، ٹریفک پولیس ٹی سری نگر اور کچھ دیگر اداروں کے اشتراک سے کیا گیا۔ اس دوران ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے جانکاری کو عام کرنے کے علاوہ خطے میں بڑھتے ہوئے اس طرح کے حادثات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک سٹی سری نگر نے کہا کہ روڈ سیفٹی صرف حکام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سبھی متعلقین کی مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ تقریب پر کچھ دیگر اہم شخصیات نے بھی اظہار خیال کیا۔ جے کے مانیٹرنگ اینڈ ایڈونچر کلب نے آج شہر خاص میں ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں فن و ثقافت سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے حصہ لیا۔ یہ واک خانقاہ معلّہ سے شروع ہوا اور شرکاء انٹیک کے ماہرین کی رہنمائی میں کئی مقدس زیارت گاہوں، ثقافتی اہمیت والی جگہوں اور بازاروں سے گزرے۔ اس دوران کشمیر کے معروف آرکیٹیکٹ عمر فاروق بھی موجود رہے۔ منتظمین نے کہا کہ کشمیر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے رول ادا کرنے کے لیے اس سرگرمی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جے کے مانیٹرنگ اینڈ ایڈونچر کلب نے قبل ازیں وادی کے مختلف پہاڑی سلسلوں میں کوہ پیمائی سے متعلق سرگرمیوں کا اہتمام کیا ہے۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان کے اہتمام سے ایام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آغا سید محمد حسین الموسوی الصفوی کی برسی کے مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ بڈگام اور قدیمی امام بارگاہ حسن آباد سری نگر میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ قدیمی امام بارگاہ حسن آباد میں منعقدہ مجلس کے دوران آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت و کردار کے کئی گوشوں کو بیان کیا۔ اس موقع پر آغا سید محمد حسین الموسوی الصفوی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
माहौलियात से अनस रखने वाले 4 लेक्चररों ने अनंतनाग जिले के डक्सुम इलाके से सिंथन टॉप तक 4 ऐसी जगहों को दरियाफ्त किया है जहां से कदीम जमाने के कुछ आसार मिले हैं। मज़कूर इलाके में कुछ दीगर जगहों पर पहले भी कदीम जमाने के नमूने मिले हैं जो जमीन की खुदाई और रास्तों की कुशादगी के दौरान सामने आए हैं। इस हवाले से डक्सुम में आज एक तकरीब मुनाकिद हुई जिस दौरान मुतलकीन ने सरकार से अपील की कि वह ऐसी जगहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि तालिब इल्म वहां साइंसी तहकीक करके मजीद मालूमात हासिल कर सकें। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डीडी न्यूज़ का कि आप यहाँ पे आए। हमने हाल ही में डक्सुम से सिंथन टॉप तक कुछ नई फॉसिल साइट्स देखी जिनमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉसिल्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि पहले वहाँ पे साइन बोर्ड इरेक्ट किए जाए जिसमें इस साइट को का नाम रखा जाए और किस टाइप के फॉसिल्स हैं यहाँ पे और किस एज के हैं, तो ये किया जाए। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन J&K के बाहमी इशराक से 17वां मिस्टर कश्मीर 2024 और 7वां मेंस फिजिक्स स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ ज़मरों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद नशे से पाक माहौल और सेहत की देखभाल के तनाजुर में किया गया और इसमें MLA जड़ीबल तनवीर सादिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। हवल श्रीनगर में इस्लामिया कॉलेज के नजदीक दारानी शब एक 2 मंजिला मकान को आग की वजह से नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक इस मकान से निस्फ शब के करीब आग नमूदार हुई। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि मुतासरा मकान अद्वियात के स्टोर के तार इस्तेमाल किया जा रहा था। मलेशिया में 20 से 25 नवंबर तक मुनाकिद होने वाले एडवेंचर 1 एशिया वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम ने क्वालिफाई किया है। काबिल जिक्र है कि इस टीम में वादी से ताल्लुक रखने वाले कुछ खिलाड़ी भी शामिल हैं जिनको आज रवाना किया गया। वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इन खिलाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में एडवेंचर रेस, पैडलिंग, ट्रेल रनिंग, रोप वर्क वगैरह सरगर्मियों का इनेकाद होगा। जोजिला दर्रे पर कल हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा पर आरजी तौर ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद रहने के बाद इस शाहरा पर ट्रैफिक दोबारा बहाल किया गया। जिला इंतजामिया गांधरबल और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करके शाहरा से फौरी तौर बर्फ हटाई जिसके बाद जोजिला दर्रे पर दरमादा तकरीबन 100 गाड़ियों जिनमें सयाह और आम लोग सवार थे को अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया गया। एक मारूफ फोटो जर्नलिस्ट हम्माद मुश्ताक बाला को हाल ही में श्रीनगर के एक मकामी होटल में इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के एहतमाम से मुनाकिदा तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें अवार्ड वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने पेश किया जबकि इस मौके पर MLA जड़ीबल और MLA गुलमर्ग भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि पुणे में कायम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सनद-याफ्ता इस फोटो जर्नलिस्ट की मेहनत, लगन और फोटोग्राफी से मुत्तलिक हुनर को काफी पजीराई हासिल हो रही है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने कल ओडिशा के साहिल के नजदीक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से भारत के पहले तवील दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। ये मिसाइल मुसल्लह फौज के लिए 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मुख्तलिफ तरह के पेलोड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिसाइल की आजमाइश को एक तारीखी कामयाबी करार दिया है जिससे भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की अहम और जदीद तर्ज की फौजी तकनीक है। राजनाथ सिंह ने इस कामयाब तजर्बे के लिए DRDO, मुसल्लह फौज और सन्नत को मुबारकबाद दी। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।